آج ہم انگریزی گرامر کی ایک ایسی بنیاد پر بات کر رہے ہیں جو اکثر ہمیں الجھا دیتی ہے، پریپوزیشنز۔ جی ہاں۔ ہمارے پاس پی پی ایس سی برادرز اکیڈمی کے کچھ نوٹس ہیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ ان نوٹس کی روشنی میں ان چھوٹے مگر اہم الفاظ کے جال کو ذرا سلجھایا جائے۔ بالکل، اور یہ چھوٹے الفاظ جو ہے نا اکثر بڑے معنی رکھتے ہیں۔ بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، جیسے ان، آن، ایٹ، ہاں بالکل۔ لیکن ان کا ذرا سا غلط استعمال ہو جائے تو پوری بات کا مطلب ہی بدل سکتا ہے۔ انگریزی میں روانی اور وضاحت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ پریپوزیشنز ہیں کیا بلا؟ ان کا کام کیا ہے کسی جملے میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر پریپوزیشنز وہ الفاظ یا الفاظ کے گروہ ہے جو جملے میں اسم یعنی ناؤن یا ضمیر پروناؤن کا تعلق دوسرے الفاظ سے جوڑتے ہیں۔ تعلق جوڑتے ہیں؟ جی، یہ تعلق جگہ کا ہو سکتا ہے، وقت کا، سمت کا یا کسی اور طرح کا۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ الفاظ جو ہیں جملے کے مختلف حصوں کے بیچ میں ایک پل کا کام کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ چیزیں کہاں ہیں، کب ہیں یا کس طرف ہیں۔ اچھا، یعنی یہ رشتہ بتانے والے الفاظ ہیں۔ کچھ ہم مثالیں تو ذہن میں آ رہی ہیں، جیسے ان، ایٹ، آن، ٹو، فرام۔ جی بالکل۔ کیا کچھ اور قسمیں بھی ہوتی ہیں ان کی؟ جی ہاں، بالکل۔ سادہ پریپوزیشنز تو ہیں ہی، ان کے علاوہ فریزل پریپوزیشنز بھی ہوتے ہیں۔ فریزل پریپوزیشنز؟ جی، جو دو یا زیادہ الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں لیکن کام ایک اکائی کے طور پر کرتے ہیں، جیسے ان فرنٹ آف یعنی سامنے، نیکسٹ ٹو برابر میں، انسٹیڈ آف یعنی کے بجائے، بیکاز آف کی وجہ سے۔ اوہ اچھا۔ کام ان کا بھی وہی تعلق بتانا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی بنیادی تعریف۔ اب نوٹس میں خاص طور پر وقت اور جگہ کے لیے جو پریپوزیشنز استعمال ہوتے ہیں ان پر زور ہے۔ جی، وقت والی پریپوزیشنز وہ اکثر پریشان کرتی ہیں، خاص طور پر یہ تین، ایٹ، ان اور آن۔ ان تینوں میں وقت کے حوالے سے کیا فرق ہے؟ یہ تو بہت کنفیوزنگ ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک عام الجھن ہے۔ دیکھیں، ایٹ کا استعمال ہم کرتے ہیں وقت کے بالکل مخصوص نقطے کے لیے، ایک اسپیسیفک پوائنٹ ان ٹائم۔ اسپیسیفک پوائنٹ؟ جیسے گھڑی کا وقت بتانا ہو؟ The class starts at 9 AM sharp۔ یا دن کے کچھ خاص لمحے جیسے at noon، at midnight، at dawn۔ اچھا۔ اسی طرح تہواروں کے نام کے ساتھ بھی ایٹ آتا ہے، جیسے at عید، at کرسمس۔ یہ ایک آپ سمجھے پن پوائنٹ کی طرح ہے۔ اچھا، تو ایٹ بالکل نشانے پر ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے لیے۔ تو پھر ان کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کیا یہ زیادہ وسیع وقت کے لیے ہے؟ بالکل صحیح، ان کا دائرہ کار وسیع ہے۔ یہ وقت کے لمبے دورانیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لانگر پیریڈز۔ لمبے دورانیے؟ جی، جیسے مہینوں کے نام ان دسمبر، موسم ان ونٹر، سال ان 2024، دہائیاں یا صدیاں ان the 90s، ان the 21st century۔ دن کے جو بڑے حصے ہیں نا وہ بھی ان کے ساتھ آتے ہیں، in the morning، in the afternoon، in the evening۔ اچھا، in the morning؟ ہاں، مثال کے طور پر I usually work in the morning۔ یہ ایک طرح سے وقت کے کنٹینر کی طرح ہے، آپ سمجھ لیں۔ یہ کنٹینر والی تشبیہ اچھی ہے۔ ایٹ ایک نقطہ، ان ایک دورانیہ یا کنٹینر۔ تو پھر آن کی جگہ کہاں بنتی ہے اس میں؟ آن کا تعلق ہے دنوں یعنی ڈیز اور تاریخوں یعنی ڈیٹس سے۔ دنوں اور تاریخوں سے؟ جی، جیسے ہفتے کے دن، آن سنڈے یا آن ٹیوزڈے مارننگ۔ مخصوص تاریخیں، آن the 15th of August، آن مائی برتھ ڈے۔ اوہ ٹھیک ہے۔ یا کسی خاص دن کی مناسبت سے، آن انڈیپینڈنس ڈے۔ یہ ایسے سمجھے کہ جیسے کوئی چیز کسی سطح پر سرفیس پر ہوتی ہے، ویسے ہی کوئی واقعہ کسی خاص دن یا تاریخ پر ہوتا ہے۔ زبردست۔ ایٹ یعنی پوائنٹ، ان یعنی کنٹینر یا پیریڈ، اور آن یعنی سرفیس یا ڈیٹ۔ یہ فرق اب کافی واضح ہو گیا۔ جی اچھا، اب نوٹس میں کچھ اور بھی ٹائم پریپوزیشنز ہیں۔ بائی کا کیا کردار ہے؟ یہ اکثر ڈیڈ لائن کے ساتھ نظر آتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ بائی کا مطلب ہوتا ہے اس وقت تک یا اس سے پہلے، یعنی نو لیٹر دین۔ اچھا، یہ کسی کام کے مکمل ہونے کی آخری حد، ڈیڈ لائن بتاتا ہے۔ جیسے پلیز سبمٹ یور اسائنمنٹ بائی فرائیڈے۔ اس کا مطلب ہے جمعے کو یا اس سے پہلے جمع کرانا ہے، جمعے کے بعد نہیں۔ ٹھیک ہے۔ یا ہی پرومسڈ ٹو بی بیک بائی 10 PM، یعنی 10 بجے تک یا اس سے پہلے۔ یعنی لیٹسٹ بائی والا مفہوم۔
اچھا، اور ٹل یا انٹل یہ بائی سے کیسے مختلف ہیں؟ یہ بھی تو تک کا معنی دیتے ہیں۔ ہاں، مانا تو تک کا ہی ہے لیکن فرق ہے۔ ٹل اور انٹل جو تقریباً ایک جیسے ہی ہیں، یہ کسی عمل یا حالت کے جاری رہنے کا اختتامی نقطہ بتاتے ہیں، اینڈ پوائنٹ آف اے ڈیوریشن۔ اچھا، ڈیوریشن کا اینڈ پوائنٹ۔ جی، یعنی کوئی چیز اس وقت تک جاری رہے گی، جیسے the shop is open until 9 p.m. مطلب 9 بجے تک کھلا رہے گا، اس کے بعد بند۔ یا we waited till the rain stopped، بارش رکنے تک انتظار کیا۔ by آخری حد بتاتا ہے، until دورانیے کا اختتام۔ یہ فرق اہم ہے، بائی ڈیڈ لائن ہے، انٹل دورانیے کا خاتمہ۔ ٹھیک، اب فرام ٹو کا جوڑا ہے، یہ تو نسبتاً سیدھا لگتا ہے۔ جی، یہ کافی سیدھا ہے۔ فرام ٹو یا کبھی فرام انٹل بھی یہ کسی عمل یا حالت کے آغاز اور اختتام دونوں کو واضح کرتا ہے۔ آغاز اور اختتام دونوں؟ جی، یہ ایک مکمل دورانیہ بتاتا ہے، a specific period with a start and end، جیسے the museum is open from 10 a.m. to 6 p.m. ٹھیک، یا I lived in Lahore from 2010 to 2015۔ سمجھ گیا۔ اور ڈیورنگ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈیورنگ کا مطلب ہے کہ دوران۔ یہ بتاتا ہے کہ کوئی واقعہ کسی اور عمل یا مدت کے بیچ میں اس دوران وقوع پذیر ہوا۔ اچھا، بیچ میں؟ جی، یہ پورے دورانیے پر محیط ہو سکتا ہے، جیسے he fell asleep during the lecture، لیکچر چل رہا تھا اور اسی دوران وہ سو گیا۔ یا نوٹس والی مثال دیکھیں، the electricity went out during our class، کلاس کے دوران کسی وقت بجلی چلی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بیفور اور آفٹر، یہ تو کافی خود وضاحتی لگتے ہیں، پہلے اور بعد میں۔ جی بالکل، یہ وقت میں ترتیب بتاتے ہیں، سیکوینس۔ بیفور دا میٹنگ پلیز ریویو دی ایجنڈا، میٹنگ سے پہلے۔ ہاں۔ اور آفٹر دا اسٹورم دا اسکائی کلیئرڈ اپ، طوفان کے بعد۔ یہ نسبتاً آسان ہے۔ اب آتے ہیں اس جوڑے پر جو اکثر سردرد بنتا ہے، سنس اور فور۔ میں نے اکثر لوگوں کو اس میں غلطی کرتے دیکھا ہے، ان میں کیا بنیادی فرق ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک نازک نقطہ ہے۔ سنس کا استعمال ہم کرتے ہیں کسی کام یا حالت کے شروع ہونے کے نقطۂ آغاز کو بتانے کے لیے، سٹارٹنگ پوائنٹ، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کام یا حالت اس نقطے سے لے کر اب تک جاری ہے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ، اچھا، مثال؟ جیسے she has lived here since 2005، یعنی 2005 میں رہنا شروع کیا اور اب تک یہیں رہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا I haven't eaten anything since morning، صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ یہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ ان دا پاسٹ سے شروع ہوتا ہے عمل۔ یعنی سنس ماضی کے ایک خاص وقت سے شروع ہونے والے عمل کے لیے۔ تو فور کیا کرتا ہے پھر؟ فور بتاتا ہے وقت کی کل مدت، ڈیوریشن اور لینتھ آف ٹائم۔ کل مدت؟ جی، یہ نہیں بتاتا کہ کام کب شروع ہوا، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ کام کتنی دیر تک جاری رہا یا جاری ہے۔ جیسے she has lived here for 10 years، اچھا، کتنے عرصے سے رہ رہی ہے؟ 10 سال سے۔ کب شروع کیا تھا؟ یہ فور نہیں بتاتا۔ یا we waited for 2 hours، ہم نے 2 گھنٹے انتظار کیا۔ یہ کل مدت بتائی جا رہی ہے۔ ہاں، تو سنس ہے نقطۂ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ، اور فور ہے کل دورانیہ، ڈیوریشن۔ یہ فرق کلیدی ہے۔ جی بالکل۔ جیسے نوٹس کی مثال میں تھا we've been friends childhood، اب childhood ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کوئی گنی ہوئی مدت تو نہیں، تو یہاں سنس آئے گا۔ we've been friends since childhood۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ اگر ہوتا we've been friends 20 years تو پھر فور آتا۔ جی ہاں، یہ فرق سمجھنا پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے صحیح استعمال کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ چلیے وقت کی بھول بھلائیوں سے نکل کر اب جگہ یعنی پلیس کے پریپوزیشنز کی طرف آتے ہیں۔ جی، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی ایٹ، ان، آن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ کیا جگہ کے لیے بھی ان کے اصول وقت جیسے ہیں یا کچھ مختلف ہیں؟ کچھ مماثلت تو ضرور ہے، لیکن جگہ کے لیے ان کے معنی اور استعمال میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ جگہ کے لیے ایٹ کا استعمال عموماً ایک مخصوص نقطے یا مقام کے لیے ہوتا ہے، اسپیسیفک پوائنٹ اور لوکیشن۔ اچھا، وہاں بھی پوائنٹ تھا، یہاں بھی پوائنٹ ہے؟ جی، یا پتے یعنی ایڈریس کے لیے، جیسے میٹ می ایٹ دی مین گیٹ،
یا پھر کسی جگہ کو ایک عمومی مقام کے طور پر بتانے کے لیے، جیسے ایٹ دا بس اسٹاپ، ایٹ دی آفس، ایٹ اسکول، ایٹ ہوم۔ ٹھیک ہے۔ نوٹس میں مثال ہے دا بینک از ایٹ ہاسپٹل چوک، یہ ایک اسپیسیفک لوکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو جگہ میں بھی ایٹ ایک خاص نقطے یا مقام کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو پھر ان جگہ کے لیے کب استعمال ہوتا ہے؟ کیا یہ بھی کنٹینر والی بات ہے جیسے وقت میں تھی؟ جی ہاں، بالکل وہی تصور ہے۔ جگہ کے لیے ان کا استعمال کسی بند یا محدود جگہ یعنی انکلوزڈ اسپیس کے اندر ہونے کو ظاہر کرتا ہے، یا پھر کسی بڑے علاقے کے اندر جیسے شہر، ملک، براعظم۔ اندر یا بڑے علاقے میں؟ جی، جیسے کمرے کے اندر، ان دا کچن، عمارت، ان دا بلڈنگ، شہر، ان کراچی، ملک، ان پاکستان۔ ٹھیک۔ حتیٰ کہ کتاب یا اخبار کے لیے بھی ان دا بک، ان دا نیوز پیپر۔ گاڑی کے لیے بھی اکثر ان دا کار۔ یہ کسی حد کے اندر ہونے کا تصور دیتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے اندر یا کسی بڑے علاقے میں۔ اور آن جگہ کے لیے؟ کیا یہ بھی سطح والی بات ہے، سرفیس والی؟ بالکل، جگہ کے لیے آن کا بنیادی استعمال کسی سطح یعنی سرفیس کے اوپر ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اوپر؟ جی، جیسے میز پر آن دا ڈیسک، دیوار پر آن دا وال، فرش آن دا فلور، سڑک کے لیے آن دا روڈ۔ اچھا، آن دا روڈ۔ جی، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بھی اکثر آن استعمال ہوتا ہے، جیسے آن دا بس، آن دا ٹرین، آن دا پلین۔ کیوں؟ وہ تو اندر ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن تصور یہ ہے کہ آپ ایک بڑی چلتی ہوئی سطح پر ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹی جگہ میں نہیں۔ اوہو، اچھا، یہ دلچسپ نکتہ ہے۔ جی، اور نقشے پر آن دا میپ۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ وقت اور جگہ کے لیے ایٹ ان آن کا تصور کتنا ملتا جلتا ہے۔ ایٹ یعنی پوائنٹ، ان یعنی ان سائڈ یا ایریا، اور آن یعنی سرفیس یا لائن ڈے۔ یہ بنیادی فرق سمجھنا واقعی بہت مددگار ہے۔ جی ہاں۔ اب کچھ اور جگہ والے پریپوزیشنز دیکھتے ہیں۔ انڈر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو آسان لگتا ہے۔ انڈر کا سیدھا مطلب ہے نیچے۔ یہ کسی چیز کے براہ راست نیچے کی پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ براہ راست نیچے؟ جی، جیسے دا کیٹ از سلیپنگ انڈر دا ٹیبل، یا ہی پٹ دا لیٹر انڈر دا پلو۔ یہ کسی سطح سے نیچے ہونے کا بھی مطلب دے سکتا ہے، جیسے انڈر واٹر۔ ٹھیک۔ اور ابو، یہ انڈر کا الٹ ہے، لیکن کیا یہ آن سے مختلف ہے؟ آن بھی تو اوپر ہوتا ہے۔ جی ہاں، مختلف ہے۔ ابو کا مطلب بھی اوپر ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز براہ راست اوپر ہو یا سطح کو چھو رہی ہو۔ اچھا۔ جی، یہ ایک عمومی بلندی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے دا کلاؤڈز آر ابو دا ماؤنٹینز۔ اب بادل پہاڑوں سے بلند ہیں، لیکن ان پر رکھے ہوئے تو نہیں ہیں۔ ہاں، صحیح۔ یا دا پکچر از ہینگنگ ابو دا فائر پلیس۔ یہ آن سے مختلف ہے۔ آن میں سطح سے ٹچ ہونا، مس ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گیا۔ ابو یعنی اونچائی میں اوپر، ضروری نہیں کہ چھو رہا ہو۔ تو پھر اوور کہاں آتا ہے؟ یہ بھی تو اوپر کا معنی دیتا ہے۔ اوور کے کئی استعمال ہیں۔ ایک تو یہ ابو کی طرح اوپر کے معنی میں آتا ہے، خاص طور پر جب کوئی چیز دوسری کو ڈھانپ رہی ہو، کور کر رہی ہو۔ پٹ اے کلاتھ اوور دا فوڈ۔ اچھا، ڈھانپنا۔ جی۔ دوسرا اہم استعمال حرکت کے ساتھ کے اوپر سے گزرنا ہے۔ دا برڈ فلو اوور دا ہاؤس۔ اچھا، تو اوور میں اکثر حرکت یا ڈھانپنے کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے اکراس۔ اکراس کا مطلب ہے ایک طرف سے دوسری طرف تک یا کے پار۔ یہ کسی سطح، جگہ یا لکیر کو پار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ پار کرنا۔ جی، جیسے دے واکڈ اکراس دا فیلڈ، یعنی کھیت کے ایک سرے سے دوسرے تک گئے۔ یا دا فارمیسی از اکراس دا اسٹریٹ، سڑک کے پار ہے۔ ٹھیک ہے، اکراس یعنی پار کرنا۔ اور تھرو، یہ اکراس سے کیسے مختلف ہے؟ تھرو کا مطلب ہے میں سے گزر کر یا کے ذریعے۔ یہ کسی چیز کے اندر سے گزرنے کا تصور دیتا ہے، ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکلنا۔ اندر سے؟ جی، جیسے دا ریور فلوز تھرو دا سٹی، شہر کے بیچ میں سے گزرتی ہے۔ یا وی ڈروو تھرو دا ٹنل، سرنگ کے اندر سے گزرے۔ اکراس سطح کے اوپر سے پار کرنا ہے، تھرو کسی چیز کے اندر سے گزرنا ہے۔ جی، یہ باریک فرق واقعی اہم ہے۔ بسائیڈ کا کیا مطلب ہے؟ بسائیڈ کا مطلب ہے کہ ساتھ، پہلو میں یا نیکسٹ ٹو، بالکل برابر میں۔ بالکل برابر میں۔ جی، جیسے ہی سیٹ بسائیڈ می، یا دا پین از بسائیڈ دا نوٹ بک۔ اور نیئر یا کلوز ٹو،
کیا یہ beside جیسے ہیں؟ نہیں، تھوڑا فرق ہے۔ نیئر اور کلوز ٹو کا مطلب ہے قریب یا نزدیک، ان پروکسیمٹی، لیکن ضروری نہیں کہ بالکل ساتھ یا برابر میں ہوں۔ اچھا، جیسے the post office is near the bank، اب وہ قریب تو ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں ایک آدھ دکان اور ہو۔ beside بالکل متصل جڑا ہوا ہونے کا معنی دیتا ہے۔ زبردست وضاحت۔ جگہ کے حوالے سے یہ پریپوزیشنز اب کافی واضح ہو گئے ہیں۔ آخر میں سمت یعنی ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں۔ نوٹس میں ٹو اور ٹوورڈز کا ذکر ہے۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی اکثر گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ جی، یہ بھی ایک عام الجھن ہے۔ ٹو عام طور پر حرکت کی حتمی منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے، فائنل ڈیسٹینیشن، آپ کہاں پہنچ رہے ہیں۔ فائنل ڈیسٹینیشن۔ جی، جیسے آئی ایم گوئنگ ٹو دا لائبریری، میری منزل لائبریری ہے، یا سینڈ دس پارسل ٹو مسٹر احمد، وصول کنندے مسٹر احمد ہیں۔ یعنی ٹو منزل مقصود بتاتا ہے، تو ٹوورڈز کیا کرتا ہے؟ ٹوورڈز صرف حرکت کی سمت بتاتا ہے، ڈائریکشن آف موومنٹ۔ یہ ضروری نہیں کہ وہی آپ کی حتمی منزل ہو، اس کا مطلب ہے کی طرف۔ صرف سمت؟ جی، جیسے شی واز واکنگ ٹوورڈز دا پارک وین آئی سو ہر، وہ پارک کی سمت جا رہی تھی، ہو سکتا ہے پارک تک نہ جاتی یا اس سے آگے نکل جاتی۔ اچھا۔ یا دا کار اسپیڈ ٹوورڈز دا ہائی وے کی طرف تیزی سے گئی، منزل ہائی وے تھی یا نہیں یہ ٹوورڈز نہیں بتاتا۔ تو ٹو ہے منزل تک پہنچنا اور ٹوورڈز ہے اس منزل کی سمت میں جانا۔ جی یہ واقعی کارآمد فرق ہے۔ جی بالکل۔ جیسے نوٹس کی ایک اور مثال تھی، دا میٹنگ ول اسٹارٹ 10 AM شارپ۔ یہاں وقت کا اسپیسیفک پوائنٹ ہے تو ایٹ آئے گا۔ دا میٹنگ ول اسٹارٹ ایٹ 10 AM شارپ۔ بالکل۔ تو آج ہم نے PPSC برادرز اکیڈمی کے نوٹس کی مدد سے پریپوزیشنز کی اس پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کی ایک کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے الفاظ کس طرح وقت، جگہ اور سمت کے تعین میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں۔ ایٹ، ان، آن کا فرق، سنس اور فور کا جھگڑا، ٹو اور ٹوورڈز کی سمت، یہ سب اب امید ہے کچھ زیادہ صاف نظر آ رہے ہوں گے۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان پریپوزیشنز کا درست استعمال صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انگریزی میں اپنے خیالات کو واضح اور مؤثر طریقے سے بیان کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ صحیح۔ یہ زبان کے ڈھانچے کا، اس کے اسٹرکچر کا اہم حصہ ہے جو معنی کو درست سمت دیتے ہیں۔ ان پر گرفت مضبوط ہونے سے تحریر اور گفتگو دونوں میں نکھار آتا ہے۔ اور جاتے جاتے ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے لیے۔ کیا کبھی غور کیا کہ یہ ننھے منھے الفاظ ایٹ، ان، آن، ٹو، بائی، یہ کیسے ایک ہی جملے کے معنی میں زمین آسمان کا فرق لا سکتے ہیں؟ یا یہ کہ دنیا کی دوسری زبانیں جیسے اردو ہی کو لے لیں، انہی زمانی، مکانی یا سمتی تعلقات کو ظاہر کرنے کے لیے کیا بالکل مختلف طریقے یا ساختیں استعمال کرتی ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ گرامر کے کون سے ایسے اور پہلو ہیں جو بظاہر تو چھوٹے لگتے ہیں مگر ابلاغ پر، کمیونیکیشن پر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے؟ جی، یہ سوالات زبان کی گہرائی اور اس کے ثقافتی پہلوؤں پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ واقعی ایک دلچسپ موضوع ہے یہ۔